السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 سے آگے سٹارٹ کریں گے۔ اس سے پہلے میں ان کو مزید ایکسپلین کروں، ان کی پہلے تلاوت سن لیتے ہیں۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون تو یہاں پہ ہماری وہ ختم ہوتی ہے قرات، اور میں سٹارٹ کرتا ہوں۔ تو کل ہم نے آیت نمبر 153 سٹارٹ کر دی تھی، تو میں نے اسے کہا تھا کہ میں ڈیٹیل آج بتاؤں گا۔ تو تھوڑا سا تمہید کے طور پر میں بتا دوں کہ چل کر رہا تھا کہ سورۃ بقرہ کی دوسری فصل ہماری چل رہی تھی، اور دوسری فصل کا جو مین ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ یہود کی اس بات کو لیا گیا تھا کہ یہود اور عیسائی جب تم بن گئے اور گروہ بنا لیا میں تم نے، اور تم کہتے ہو کہ اب جنت میں صرف وہی جائے گا جو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو، تو آؤ پھر ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم لوگوں کا آغاز کیسے ہوا تھا، اور جو حضرت ابراہیم سے لے کر ان کی ذریت اور حضرت اسماعیل کا خانہ کعبہ اور تحویل قبلہ کے جو سارے معاملات تھے
وہ دوسری فصل کا ٹاپک تھا، اور یہ آج انشاءاللہ دوسری فصل ہماری یہاں ختم بھی ہو جائے گی اور تیسری فصل سے ہم آغاز کر دیں گے اور اس کو ڈیٹیل میں پھر نیکسٹ ٹائم سے لے لیں گے۔ اور یہاں پہ ہوا کیا تھا کہ دوسری فصل میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے جب بات سٹارٹ کی، انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ وہ تھے جو امتحانات لیے گئے تھے حضرت ابراہیم سے، وہ پوری طرح اس پہ پورے اترے، تو ان کو بشارت دی گئی۔ انہوں نے پھر اپنے اولاد کے لیے پوچھا تو پھر اولاد سے بھی ان کو کہا گیا، اور دعا انہوں نے کی تھی حضرت اسماعیل نے اور حضرت ابراہیم نے، یہ یہود کو بتانے کے لیے یہ ہے کہ حضرت اسماعیل جو بنی اسرائیل سے اب ہٹ کے ہیں، انہوں نے بھی یہ دعا کی تھی کہ ان کی ذریت میں سے بھی ایک ایسا رسول آئے جو ان کو اپنی آیات سنائے۔ اور یہ وہ چیز ہوئی کہ جہاں پہ تحویل قبلہ ہوئی، بیت المقدس سے ڈائریکشن چینج کروا لی گئی، اب خانہ کعبہ کی طرف ڈائریکشن ہو گئی۔ مسلمانوں کے لیے بھی، یہود و نصارہ کے لیے، دونوں کے لیے یہ امتحان تھا۔ اور پھر کل جب ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں یہ تھا کہ اب وہ جو رسول کی جو دعا کی گئی تھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی طرف سے، تو وہ بھی اب پوری کر دی گئی، اور اس میں بتا دیا گیا کہ اب میں نے ایک رسول تمہارے اندر سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے، تمہارے خود تم میں سے ایک رسول بھیج دیا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، اور تمہیں کتاب یعنی کہ قرآن پاک اور اس میں جو شریعت دی گئی ہے اور اس کے پیچھے جو حکمتیں ہیں اس کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ اور یہ اب اللہ تعالیٰ نے نعمت اب اپنی تمام کر دی، تو اب اس سے پھر ہم لوگوں سے کیا پوچھا جا رہا ہے کہ اب تمہارا کام کیا بنتا ہے، کہ اب تم نے پھر یہ کرنا ہے کہ تم نے مجھے یاد رکھنا ہے۔ میں نے اپنی چیزیں پوری کر دی ہیں، جو ایک دعا میں نے قبول کی ہے تحویل قبلہ کی بھی، اور اس کے بعد سے یہ والی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، یہ ہو چکی ہوئی ہے، اب تم نے مجھے یاد رکھنا ہے، پھر میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور یہ جو میں نے نعمتیں تم لوگوں کو دی ہیں اس پہ تم نے میرا شکر ادا کرنا ہے، میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اور بہت لطیف طریقے سے ایک یہود کی طرف اشارہ بھی کر دیا کہ جو بنی اسرائیل والے لوگ تھے ان کو بھی یہی فضیلت دی گئی تھی، ان کو بھی یہی منصب دیا گیا تھا، انہیں بھی ایک قبلہ دیا گیا تھا، ان کو بھی کہا گیا تھا کہ دنیا میں اب تم نے یہ بات پھیلانی ہے، گواہی دینی ہے، لیکن انہوں نے کفران نعمت کی۔ اب تم میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ اور اب پھر یہ بات شروع کی جا رہی ہے کہ اب وہ لوگ جو اب ایمان لائیں گے، اب وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں سے آیت 153 سٹارٹ ہو رہی ہے، اور یہ وہ آیتیں ہیں جس کے بعد میں بتاؤں گا 153 سے 157، یہ ہمیں یاد کر لینے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھ کر اس کو اپنی نمازوں میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم پڑھتے جائیں گے، آپ کے اوپر واضح ہوتا جائے گا کہ یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے نماز سے مدد لو، وہ کیا بات کی جا رہی ہے اور کیوں کی جا رہی ہے اور کیوں اتنی بڑی تسلی دی جا رہی ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہ اب اگر اسی ٹائم کے لحاظ سے دیکھیں، اب جو لوگ ایمان لا رہے ہیں، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیا، قبلے کی ڈائریکشن کی طرف اپنا رخ کر لیا، تو اب ایمان لائیں گے تو پھر ان کے اوپر مشکلات آئیں گی، ان کے اوپر لوگ یہود نصارہ ہیں اور مشرکین عرب ہیں، ان دونوں کی طرف سے ان کے اوپر تکالیف دی جائیں گی۔ تو اب ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، یا اس ٹائم جو ایمان لا رہے تھے ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، کہ ان کو ایک تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اور مدد کس چیز سے لینی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ نماز کیا کرنا ہے، نماز میں جا کے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اور اتنا مضبوط کرنا ہے کہ جو بھی مشکلات آئیں گی کہ پھر وہ اللہ کی جو نصرت ہمارے ساتھ ہوگی، تو وہ مدد جو ہمیں ملے گی، تو اس سے پھر ہمیں ہمت ملے گی اور ہم اس مشکلوں سے گزر سکیں گے۔ اور اتنی بڑی تسلی دے دی اینڈ پہ کہ جو مرضی بھی ہو جائے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اگر صبر کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس سے بڑی تسلی ایک ایمان والے کے لیے ہو نہیں سکتی، کہ اس کو اس کا خالق، اس کا خدا، اس کا پروردگار جس نے اسے بنایا ہے، وہ تسلی دے رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دنیا اب چاہے بے شک جو مرضی کرتے پھرے، جب یہ تسلی ہے کہ ایمان والے کو ہو جاتی ہے، تو پھر جو مرضی ہو جائے وہ پھر اس سے اس کا ایمان کمزور نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ کہا گیا اگلی آیت میں
اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ بات یہ کی گئی یہ جو مشکلات دی جائیں گی یہ صرف تھوڑی بہت مشکلات نہیں ہوگی، یہ اس حد تک بھی جا سکتی ہیں کہ اللہ کی راہ میں جان بھی دینی پڑ سکتی ہے، اور جو لوگ پھر اللہ کی راہ میں جان دے دیں گے تو باقی جو لوگ رہ رہے ہیں وہ ان کو دیکھ کے یہ نہ سمجھیں کہ یہ اب بس مردہ ہو گئے ہیں، مر گئے، ان کے چیزیں ختم ہو گئی ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً روک کے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں انہوں نے جان دیا ہے تو تم انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ حقیقت میں زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جب ہم پڑھیں قرآن کو اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ چیز کھل کے واضح ہوتی ہے کہ روز آخرت پہ تو ہم یقین رکھتے ہیں کہ ایک جس دن ہمارا حساب کتاب ہوگا، لیکن اگر قرآن کے اوپر نظر ڈالی جائے تو ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ 3 طرح کی سچویشنز بیان کی گئی ہیں۔ ایک طرح کی سچویشن یہ ہے کہ انبیاء کرام کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے اور صالحین کی جماعت ہے۔ یہ 4 کیٹیگریز ایسی ہیں جس کو قرآن نے واضح طور پہ بتا دیا ہوا ہے، اور بتا دیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ ہم سورۃ فاتحہ میں بھی یہ دعا مانگتے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلانا جن پہ تو نے اپنی نعمت کی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو روز آخرت میں تو ہونا ہی ہے، لیکن ان کو جو ان کے اعمال کا صلہ ہے، انہوں نے کنفرم جنت میں جانا ہے تو ان کے اوپر فضیلتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ زندگاں ہیں، ان کو رزق پہ مل رہا ہے، لیکن ایک ایسے عالم برزخ میں ہے جس کا انسانوں کو اس ٹائم پہ کوئی شعور نہیں ہے۔ تو یہ کہنے سے گریز رکھو کہ یہ مردہ ہیں، یہ مر گئے ہیں اور یہ آگے کچھ ہوگا، تو یہاں پہ صرف شہداء کی بات کی جا رہی ہے۔ ہم آگے پڑھتے جائیں گے تو ہمیں باقی جماعت کے لوگوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اگلی بات دیکھیں، یہ وہ چیز ہے جو کہ ہم لوگوں کے اس ٹائم کے لوگوں پہ بھی جب وہ ایمان لائے تھے اس ٹائم بھی اپلیکیبل ہو رہی ہے، اور ہم لوگوں پہ بھی اپلیکیبل ہو رہی ہے۔ کتنی اہم آیات ہیں، میں اکٹھی ہی پڑھ لیتا ہوں۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کر تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں، یعنی راہ حق پر ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں 153 سے یہاں تک لے کر اب سمجھ بھی ہمیں آنے لگ جاتی ہے کہ جب ہم یہ کام کریں گے، جب ہم صبر سے کام لیں گے، نماز سے مدد چاہیں گے، اور یہ والی آیات ہی اگر ہم صرف پڑھ لیں کہ میں اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچوں، میں یہاں کھڑا ہوا ہوں، میرے پہ کوئی مصیبت آتی ہے، میرے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، یا مجھے کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، مجھے خوف و خطر لاحق ہو جاتا ہے، یا کوئی اس طرح کی فاقہ کشی کی صورتحال ہو جاتی ہے، تو میں کھڑا ہو کے نماز میں یہ والی آیات پڑھوں کہ جس پہ میرا خدا مجھے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ان چیزوں سے آزمائش کروں گا، اور پھر ان حالات میں بھی جو لوگ صبر کریں گے اور جب کوئی مصیبت پڑے، اور مصیبت پڑنے پہ الفاظ کون سے استعمال کیے گئے ہیں؟ ان للہ و انا الیہ راجعون، جس کو ہم جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس ٹائم کہتے ہیں، لیکن یہ کسی بھی مصیبت پڑنے پہ بھی الفاظ یوز کیے جا سکتے ہیں کہ جو بھی مصیبت پڑے ہمارے منہ سے الفاظ کیا نکلنے چاہیے جو ایمان والوں کے نکلتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد اللہ کی طرف سے ان کو خوشخبری بھی دے دی گئی ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں 153 سے 157 جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو مجھے لگے گا جہاں تک کہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا کہ یہ یاد کر کے ہماری نمازوں میں اس کا مستقل حصہ ہونا چاہیے،
اور ہمیں کوئی مصیبت آئے، ہمیں کوئی بیماری لاحق ہو، ہمیں کچھ ہو، ہم نماز پڑھیں تو ہم یہ آیات پڑھیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیچھے چل کیا رہا ہے۔ دنیاوی وسائل اور دنیاوی چیزیں بھی کرنا ضروری ہیں، ٹھیک ہے ہم وہ سارا کچھ بھی کریں گے، لیکن حقیقت یہاں پہ مینشن کی گئی ہے، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ اور اگر بالکل اس پچھلی والے ٹائم پہ جا کے اس ٹائم پہ بھی رکھ کے دیکھا جائے تو یہی کچھ ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ بھی، جب وہ ایمان لائے، اب بعثت ہو گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اب جنگیں سٹارٹ ہو گئی ہیں، جنگ بدر سے لے کے جنگ تبوک تک، تو یہ ساری چیزیں جان کی بھی پیش آئیں کہ جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا گیا، شہداء بھی ہوئے اس کے اندر، اور پھر ان لوگوں کو خوف و خطر کہ بھئی ہر وقت خطرہ لا کے، ایک طرف یہود و نصارہ ہیں، دوسری طرف مشرکین عرب ہیں، کب کون کس طرح سے حملہ کر دے، فاقہ کشی، معیشت ان کے ہاتھوں میں تھی، یہودیوں کے ہاتھوں میں، مشرکین عرب وہ ساری معیشت ان کے ہاتھوں میں چل رہی تھی، کھانا کھانا اور یہ کرنا بھی ان کے اوپر ایمان والوں کے لیے اس ٹائم کتنا مشکل ہو چکا ہوا تھا، جان و مال کے نقصانات ظاہری سی باتیں ہو رہے تھے، وہی جنگوں میں، اور مال کے نقصانات ہو رہے تھے کہ جب اسلام قبول کر لیا تو اب کاروبار میں بھی گھاٹا ہوگا، اب باقی ساری چیزوں میں بھی اس طرح سے وہ دیکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ کس طرح سے ان کو مشرکین عرب یا جو ادھر یہود تھے ان کے ہاتھ میں جو سارا نظام ہے اس سے بچ کے کس طرح سے چلا جائے۔ اور آمدنیوں کے گھاٹے میں، آمدنیاں گھاٹے میں چلی گئیں، اور آج کے ٹائم پہ بھی ہم دیکھیں تو بالکل ایسے ہوتا ہے، کبھی پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی گھاٹا ہو رہا ہے، بزنس ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ساری چیزیں، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بنیادی طور پہ اس ٹائم ان لوگوں کو بھی پیش آئی تھیں، اور اس کے بعد سے ہر ایمان والے کی زندگی میں چیزیں یہ پیش آتی رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاف نصیحت کر دی گئی ہے کہ یہ وہ آزمائشیں جو تو میں نے کرنی ہی کرنی ہے، اب جو ان میں صبر کریں گے ان پہ جب کوئی مصیبت پڑے گی اور یہ بات وہ کہیں گے تو پھر ان کو بشارت دے دو کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عنایات ہوں گی۔ اب یہاں تک وہ بات ختم کر کے اب ایک دوسری چیز کو لیا، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے، اور جو برضا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ اب اس میں کیا بات کی گئی ہے؟ اس میں یہ بات کی گئی ہے، تھوڑا سا ایک یہ عام روٹین سے ہٹ کی بات ہے جو میں کرنا یہاں پہ جا رہا ہوں، کہ صفا اور مروہ کا جو فوراً ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے وہ والا واقعہ ہے جو کہ ہم حضرت اسماعیل کے بچپن میں جب حضرت ابراہیم چھوڑ کے انہیں گئے تھے، لیکن اگر تاریخی معاملات کا جائزہ لیا جائے، اور ادھر ایک بہت بڑے عالم ہیں امام حمید الدین فراہی، اور انہوں نے سارا پڑھنے کے بعد تاریخی بائبل اور تورات اور قرآن کو بھی، سارے واقعات کو حدیث کی روشنی میں بھی سامنے رکھ کے تو یہ نکالنے کی کوشش کی ہے، تو انہوں نے یہ پھر بیان دیا ہے کہ پروف کیا، ایک آرٹیکل لکھا ہے، وہ میں خود ابھی پڑھ تو نہیں سکا، لیکن اس میں کہا گیا ہے کہ یہ مروہ وہ پہاڑی تھی جہاں پہ حضرت ابراہیم کی جو قربانی کی جو بات کی گئی ہے حضرت اسماعیل کی، یہ اس مروہ پہاڑی پہ ہی ہوا تھا، اور صفا وہ پہاڑی تھی جس کے اوپر وہ وہاں تک پہنچے تھے، اور حضرت انہوں نے پھر بائبل میں ہی یا تورات میں جو پیچھے ان کی کتابیں تھیں ادھر یہ واقعہ جب بیان کیا گیا تو یہ اس جگہ پر رکے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ تم لوگ رکو، ان کے ساتھ شاید کچھ دوسرے لوگ بھی تھے، میں آتا ہوں، اور یہ لے کے نکلے تھے حضرت اسماعیل کو اور مروہ پہاڑی کی طرف جہاں یہ سارا واقعہ پیش آیا تھا۔ اور یہود کی اب یہ کوشش تھی کہ یہ سارا جو حضرت ابراہیم کا تعلق تھا تحویل قبلہ کے ساتھ، اور یہ صفا اور مروہ کی پہاڑی جہاں پہ یہ واقعات ہوئے تھے اور قربانی کا واقعہ ہوا تھا، تو اس سے ہٹا دیا جائے، اور اس کو انہوں نے ایک بدعت قرار دیا تھا یہودی اور عیسائیوں نے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو صفا اور مروہ کی پہاڑی پر مسلمان آ کے اب اس یاد کو تازہ کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم نے اس ٹائم آ کے قربانی کے واقعے کے تھرو کی تھی، تو
یہ بدعت ہے، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو یہ مسلمان آ کے کرتے ہیں، تو یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مناسب موقع پر یہاں پہ اب تحویل قبلہ بھی ہوئی، اہل ایمان والوں کی بات بھی ہو رہی تھی، تو یہاں پہ ایک بالکل مناسب موقع پہ آ کے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ایسی کوئی بدعت نہیں ہے، یہ جو صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اب جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یعنی یہ کوئی بدعت نہیں ہے یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے۔ اور اس چیز سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ جب جاتے ہیں حج یا عمرہ کرنے کے لیے تو ہمارے اندر تو بہت زیادہ جذبہ ہوتا ہے، اور ہم اس جذبے کے تحت زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو حج اور عمرے کے جو ارکان ہیں اس کے اندر جو صفا اور مروہ کے درمیان جو صحیح کرنا ہوتا ہے وہ یہاں پہ قرآن کی اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو اس کو اس طرح سے کیا گیا ہے کہ وہ گناہ کی بات نہیں ہے، یعنی کہ وہ ایک نفل عبادت ہے، اس کو شاعر اللہ میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اگر کوئی ان کے درمیان جا کے صحیح کر لیتا ہے اور جو رغبت کے ساتھ، جو دل کے ساتھ یہ بھلائی کا کام کرتا ہے، اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ قدر کرنے والا ہے۔ لیکن اس کو ایک مستقل حصہ کہ یعنی یہ نہیں ہوگا تو عمرہ نہیں ہوگا، یہ اگر صحیح نہیں کی جائے گی تو حج نہیں ہوگا، اس چیز سے تھوڑا سا اس آیت کے پس منظر میں تھوڑا سا لگتا ہے کہ شاید وہ والی چیز نہیں ہے۔ تو یہ چیز بھی یہاں سے ہمیں واضح ہو جاتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت میں پھر بیان کیا گیا جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، طرح حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور اسی چیز کو، پچھلی والی چیز کو لیا کہ یہ ساری ایسی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بہت روشن، بہت کھول کے، وہ کھلے طریقے سے بتا دی تھیں اور اپنی رہنمائی کر دی تھی۔ اور یہ جو جس کتاب کی بات ہو رہی ہے تورات کی، جو یہودیوں کو دی گئی تھی، اس میں بیان کر چکے ہیں، لیکن اگر یہ لوگ پھر بھی چھپاتے ہیں تو اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ تو پھر یہ کہ بات صرف لعنت کرنے کی حد تک نہیں ہے، یہ بھی آگے آئے گا، البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے، جو حقیقت کو چھپا رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی جو نشانیاں تھیں اس کو چھپا رہے تھے، حضرت ابراہیم کا جو تعلق تھا خانہ کعبہ کے ساتھ، صفا و مروہ کے ساتھ، اس کو چھپا رہے تھے، یہ جو چھپاتے ہیں اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا، میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ کہ ابھی بھی موقع ہے، یہ جو چیزیں چھپا رہے ہیں یہ اگر بیان کر دیں تو میں معاف کر دوں گا۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ بات کر دی کہ اگر تو یہ کام نہیں کرتے، یہ نہیں چھپاتے، اور پھر کفر کا جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، جو چھپا رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں ان چیزوں کا، اور اسی حالت میں ان کی جان چلی جاتی ہے، تو ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اس لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ بہت ہی سخت الفاظ ہیں، بہت سخت الفاظ ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور یہ اس چیز سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب ایک حق سچ بات ہمارے سامنے کھل کے سامنے آ جاتی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنے میں اور اس کو ماننے میں کفر کا رویہ بالکل بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اور کفر بنیادی طور پہ ہے کیا کہ حق بات سامنے آ جانے کے باوجود اس چیز کو ہی سامنے لے کے چلنا اور اس کو ماننے سے انکار کر دینا، تعصب کی بنیاد پہ، حسد کی بنیاد پہ، تکبر کی بنیاد پہ، یا کسی بھی اور وجہ کی بنیاد پہ، جس طرح سے یہود اور نصارہ نے کیا تھا۔ اور اس حالت میں اگر جان چلی گئی تو پھر تمام اللہ کی، فرشتوں کی، تمام انسانوں کی لعنت ہے پھر، اور پھر وہ اس لعنت زندگی کی حالت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔
تو اس آیت نمبر 162 پہ جو سورہ بقرہ کی دوسری فصل ہے یہ بھی یہاں پہ ختم ہوتی ہے، اختتام پذیر ہوتی ہے. اور یہاں پہ وہ جو دوسرا ٹاپک لیا گیا تھا کہ پہلی فصل میں تمہید کے بعد، سورہ بقرہ کی تمہید کے بعد یہ والی چیز آئی تھی، بنی اسرائیل کے اوپر جتنی فضیلتیں ہوئی تھیں ان کے سارے واقعات بتائے گئے تھے، کائنڈ آف ان کا انٹروڈکشن کروا دیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل ہیں کون. اور اس کے بعد پھر یہ دوسرا جو ٹاپک، دوسری فصل کا جو ٹاپک تھا وہ حضرت ابراہیم، تحویل قبلہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق جو نشانیاں، ان کا جو وعدہ تھا یا جو دعا تھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی، اس دعا کو پورا کیا جانا، اور ساتھ یہ جو بدعت پیدا کر دی گئی تھی یہود و نصارہ کی طرف سے صفا و مروہ کی، اس کو بھی ٹھیک کر دینا. اور یہاں پہ 162 والی آیت میں اس دوسری فصل کا بھی اختتام پذیر ہوتی ہے. تو تیسری فصل یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اس سے اگلی آیت میں. اب یہ بالکل دیکھا جائے بنتا بھی ہے کہ جو نئی امت اب جو پیدا ہو رہی ہے اس میں جو دین ابراہیم کی تجدید کی جا رہی ہے، کہ جو حضرت ابراہیم کا جو مذہب تھا، جو وہ مسلمان ہوئے تھے، جو کہ پہلے دن سے ہی ہے لیکن انہوں نے بگاڑ دیا تھا اس کا چہرہ بنی اسرائیل والوں نے، تو اب اس کی تجدید ہو رہی ہے اس دوسری بنی اسماعیل میں، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی صورت میں. اور ان کو یہاں سے پھر آگے رخ ایمان والوں کی طرف ہو کے ان کو شریعت کے کچھ مناسب ترتیب کے ساتھ احکام دیے گئے ہیں. اور بالکل اسی طرح جو کہ اس سورہ کے زمانہ نزول میں دینا موضوع بھی تھے کہ اب ایک نئی امت بن رہی ہے، اب یہ آ چکے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو جس طرح سے جو کام دینے بنتے تھے وہ بھی دیے جا رہے ہیں. اور سٹارٹ کہاں سے ہوا ہے دیکھیں، میں ان کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں ڈیٹیل میں، انشاءاللہ پھر ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے. توحید سے ہی بات سٹارٹ ہوئی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو ماننے سے بات سٹارٹ کی ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے اور نہ ماننے کی بات آ چکی ہوئی تھی. جو ایتھیزم آج بھی ہے کہ کوئی خدا ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے، کہ کس طرح سے مانے، عقلی دلائل کیا ہیں کہ کیا خدا ہے یا ہم خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، کس طرح سے ہے. تو اسی بات سے بات سٹارٹ ہوئی ہے. میں ترجمہ پڑھ لیتا ہوں آیت 163 اور 64 کا. تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں. ایک پوری بات کر دی گئی کہ خدا ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور وہ سراسر رحمت اور جس کی شفقت ابدی ہے. اور اگلی آیت میں اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے، جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی ساخت میں رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں. یہ وہ آیت ہے جس کے اندر بہت زیادہ چیزیں بتائی گئی ہیں، اور وہی والی بات عقل کرنے والوں کے لیے. تو اس کا ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر تھوڑا سا گہرائی میں جا کے جائزہ لیں گے. اب میں جو آیات ہم نے پڑھی ہیں میں اس کا سادہ ترجمہ اکٹھا پڑھ لیتا ہوں. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. انہیں خوشخبری دے دو
ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے، اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، درا حالے کہ ہم نے انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام کر لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیز لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جب وہ ہمیں آزمائے، اللہ اول تو نہ آزمائے، لیکن ہمیں بھی اگر اس طرح کی کوئی آزمائش دے جس میں خوف، بھوک، جان و مال کے نقصانات ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شمار کرے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بشارت دی ہے، اور ہمارے زبان سے بھی یہی کلمات نکلیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں ایک دن اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ آمین۔ یہاں پہ ہم اس سیشن پہ اختتام کرتے ہیں۔